اور یہ وہ محمد بن ابی بکر ہے جنہیں بنو امیہ نے حضرت معاویہ کے گورنر نے قتل کروایا اور ان کی لاش کو ایک گدھے کی لاش میں ڈال کے آگ لگائی. اس محمد بن ابی بکر کی جو اولاد ہے نا، اس میں سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے ہیں. ہاں، پورا سچ بتایا کریں، پورا سچ بتایا کریں، پورا سچ بتایا کریں. جس موقع پر مرزا دوسروں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ پورا سچ بتایا کریں، کاش مرزا اس موقع پر تو پورا سچ بتا دیتا. پورا سچ یہ ہے کہ جو روایت مرزا نے پیش کی ہے کہ محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا، یہ روایت سند کے ساتھ تاریخ طبری کے اندر موجود ہے اور یہ جھوٹی روایت ہے. اس کے اندر بنیادی راوی ابو مخنف ہے جو جھوٹا راوی ہے، ضعیف راوی ہے. اسی طرح مجہول راوی بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ سراسر بے بنیاد، جعلی اور جھوٹی روایت ہے جو مرزا نے پیش کی. تو یہ روایت پیش کرتے وقت مرزا کو پورا سچ بتانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے یہ جعلی ہے، جھوٹی ہے، لیکن مرزا نے اس کو چھپا لیا، پورا سچ نہیں بتایا. پھر یہ جھوٹی روایت بھی مرزا نے پوری پیش نہیں کی. کاش یہ پوری روایت مرزا پیش کر دیتا. اسی روایت کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سخت الفاظ استعمال کیے کہ وہ ظالم تھے، انہوں نے قرآن کا حکم پس پش ڈال دیا تھا. اور محمد بن ابی بکر کا اقرار موجود ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، اور ہم نے ان کو قتل کیا. اب ہم مرزا سے پوچھتے ہیں، مرزا کی ہی پیش کی ہوئی روایت کے مطابق کیا محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں کی؟ اور کیا محمد بن ابی بکر کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ماننے کے لیے مرزا تیار ہے؟ تو مرزا کو چاہیے تھا پورا سچ بتاتا. اگر اس کے نزدیک یہ روایت سچی ہے تو پوری روایت بتاتا، پورا سچ بتاتا.